اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن فروغ غزہ لندن کی جانب سے سالانہ قدیمی عشرہ الوداع 1442 ہجری سن 2020 کے سلسلے کی آج 5ویں مجلس عزا ہے، اور اس مجلس عزا میں سوز و سلام پیش کریں گے جناب سردار برادرز، جناب سید عباس حیدر صاحب اور جناب تیجانی برادرز۔ خطابت خطیب عالم اسلام حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب فرمائیں گے، اور نوخانی ضیاء عزا جناب علی ضیاء رضوی صاحب USA، حسن محمد رضوی اور تیجانی برادرز۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو ان کے لال کا، جو ان کے لال کا فرش عزا بچھاتا ہے، میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے۔ بطول آتی ہے مہمان بن کے مجلس میں، وگرنہ غریبوں کے گھر میں آتا ہے، وہ آ کے لیتی ہے پرسا، یہ ان کا ہے احسان۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ وہ رونے آتی ہے کلبے کو باخدا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ وہ 7 سالہ مریم کو لے کے آتی ہے، وہ سوئے فرش عزا جب قدم بڑھاتی ہے، لپٹ کے آتے ہیں قدموں سے ان کے کون مکان۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ نہ ان کو خلد میں ایک پل بھی چین آتا ہے،
غم حسین انہیں ہر گھڑی رلاتا ہے، جہاں ہو مجلس شبیر پہنچتی ہے وہاں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، رسول پاک کیا جن کا ہے پیغام صدا، علی کی زوجہ خورشید جو ہے عزت خدا، وہ آ کے بڑھتی ہمارے گھروں کی ہے مہمان، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی ایک دو گھر کے چراغوں کو
بجھا دے لیکن ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن چھین کر کوئی نہ امیدیں سحر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے ارے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره میں قدم آگے بڑھاؤں یا مڑ کے رن میں چلوں کس طرح سے علی اصغر کو خیمے میں لاؤں بہت عجیب تمہاری ہے رسم کرب و بلا کے 6 مہینے کے بچے بھی ہوتے ہیں ذبحہ آئے میرے لال پہ کسی نے رحم نہ کھایا ہوا تھا تیر سے سر اس کا ہائے تن سے جدا میں قدم آگے بڑھاؤں یا مڑ کے رن میں چلوں
کس طرح سے علی اصغر کو خیمے میں لاؤں، یہ خون ہاتھوں میں میرے ہے اتنا پاکیزہ کہ آسمان و زمین نے اس سے انکار کیا۔ وہ ننھے لاش کے دل کے لہو کا ہر قطرہ خود اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کو منہ پہ ملا۔ میں قدم آگے بڑھاؤں یا مڑ کے رن میں چلوں، کس طرح سے علی اصغر کو خیمے میں لاؤں۔ اور پسر کی لاش کو نہ دیکھ پائے گی مادر، بے چینی سے وہ کھڑی تھی جو خیمے کے در پر۔ میں کس طرح سے بتاؤں گا اس کو اب جا کر، نہ ایک گھونٹ بھی پانی ہوا تھا میسر۔ میں قدم آگے بڑھاؤں یا مڑ کے رن میں چلوں، کس طرح سے علی اصغر کو خیمے میں لاؤں۔ اور قدم کو آگے بڑھاتا ہوں لے کے اس میں جلی، مجھے خبر ہے کہ یہ ہے اللہ کی مرضی، مگر میں دیکھ رہا ہوں رباب در پہ کھڑی، میں کس طرح سے دکھاؤں گا ان کو لاش یہی۔ میں قدم آگے بڑھاؤں یا مڑ کے رن میں چلوں، کس طرح سے علی اصغر کو خیمے میں لاؤں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ گردن کو لے کے جاؤں سے کہاں ہے تربت اصغر لعین دیکھیں گے، اگر جمع نہ ہوئے سارے سر شہیدوں کے، عدو یہ بچے کا سر قبر سے نکالیں گے۔ میں قدم آگے بڑھاؤں یا مڑ کے رن میں چلوں، کس طرح سے علی اصغر کو خیمے میں لاؤں۔ اور تیجانی جھیلے بہت غم حسین نے دل پر، مگر یہ سارے مصائب سے اور کہیں بڑھ کر تھا سب سے زیادہ کٹھن وقت، ہائے یہ منظر دکھایا شاہ نے جب ماں کو لاشائے اصغر، لاشائے اصغر۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید
والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت. یہ حدیث ثقلین ہمارے سشرے کا موضوع ہے جو انجمن فروغ ازاں لندن والوں کی طرف سے یہ عشرہ برپا کیا گیا ہے، سلسلے کی 5ویں مجلس ہے. تو میں نے کل وعدہ کیا تھا قرآن کریم کے عنوان سے کچھ مطالب آج پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. تو خداوند متعال نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی رسالت پہ، کیونکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان میں سے 313 مرسل ہیں، رسول ہیں. یہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ کمل انبیاء، رسول خدا سے سوال کیا آپ نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، صحابی رسول ہیں، انہوں نے سوال کیا، سب سے سچے صحابی، یا رسول اللہ انبیاء کتنے ہیں، کتنے اللہ نے نبی بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1,24,000 124,000 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے. وکمل مرسلون، ان میں رسول کتنے ہیں؟ کیونکہ ہر نبی رسول نہیں، نبی وہ جن پہ وحی آئے، رسول وہ کہ جن پہ دوسروں تک تبلیغ کرنا اس رسالت کا واجب ہو. کمل مرسل، ان میں سے مرسل کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں جن کو دوسروں تک پیغام پہنچانا ضروری تھا؟ تو آپ نے فرمایا 313، اور ان میں سے 5 قرآن کی روح سے اولو العزم ہیں، حضرت نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم وہ جن کو نئی شریعت دی گئی. تو جناب آدم کو اللہ نے کچھ شریعت دے کے بھیجا، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ نے قرآن میں نہیں گنایا، لیکن اولو العزم تھے کیونکہ وہ شریعت کوئی نہ کوئی لائے ہوں گے. تو 6 اس لیے بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بنیادی احکام اس زمانے میں اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ بنیادی چند ایک احکام، تو بہرحال جو بھی وہ شریعت تو لائے. تو عقلی دلیل کے طور پہ کچھ علماء کہتے ہیں 6، قرآن سے 5 کے نام ہیں. تو اب جو باقی پھر جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم تک جتنے انبیاء یا مرسلین آئے، وہ جناب نوح ہی کی شریعت پہ پابند تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد، جناب نوح علیہ السلام کے بعد جناب ابراہیم، جب جناب ابراہیم علیہ السلام آئے تو جناب موسیٰ تک انہی کی شریعت پہ تمام انبیاء مرسلین پابند تھے. بہرحال اسی طرح سے بعد الانبیاء، تو پھر تمام شریعتیں منسوخ ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ ناسخ ہے، ایبروگیٹر ہے، باقی سب ایبروگیٹڈ. یعنی ان میں کوئی نماز تھی کیسی بھی تھی، اب یہ نمازیں 5 ہیں. ان میں روزے تھے جیسے بھی تھے، اب یہ 30 ماہ رمضان کے روزے ہیں، 29 یا 30. یہ یعنی تو اس طرح سے حج ہے، خمس زکوٰۃ ہے، جو احکام ہیں وہ شریعت محمدی قیامت تک چلے گی. وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال.
ان کی شریعت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اب بہرحال اللہ نے وہ جو رسول بھیجے انہیں جب اپنی اپنی امتوں میں بھیجا تو انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا تاکہ وہ اپنی امت کو ثابت کر سکیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات۔ گزشتہ انبیاء کو اللہ نے بعض کو کتابیں بھی دیں، بعض کو صحیفے دیے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ 4 کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے، قل قرآن سمیت، قرآن کریم سمیت 4 کتابیں اور 100 صحیفے۔ بہرحال تو اب گزشتہ انبیاء کی کتابیں اور صحیفے جو تھے وہ معجزے کے طور پہ انہیں عطا نہیں کیے گئے تھے، جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات۔ اب رسول یعنی چلے میں جلدی سے پیش کر دوں تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا، جادو کا، میجک کا زور تھا، میجیشنز بہت مشہور تھے۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ کو 2 معجزات دیے، ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو اس میں سے نور نکلتا تھا، اور دوسرا عصا ان کا، اسٹاف آف موسیٰ، وہ اس عصا کو زمین پہ پھینکتے تو وہ اشدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، میڈیسن میں بڑے ایکسپرٹ تھے۔ اب یہ لازمی نہیں کہ ایلوپیتھی ہو، کوئی اس زمانے کی جو میڈیسن تھی وہ جو بھی تھی، حکمت تھی جو بھی تھا، اس کے کئی فارمولاز وغیرہ لاسٹ ہو گئے، اب وہ اس پہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو بہرحال وہ اس زمانے کی میڈیسن اور وہ اس میں بڑے ایکسپرٹ تھے، لیکن کچھ بیماریوں کو وہ علاج نہیں کر پاتے تھے۔ پیدائشی نابینا کو بینائی نہیں دے پاتے تھے، پیدائشی گونگے بہروں کو وہ علاج نہیں کر پاتے تھے۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، دم عیسیٰ مشہور ہے، وہ پھونک مارتے، دم کرتے کسی کو تو پیدائشی نابینا کو بینائی آ جاتی، گونگے کو گویائی آ جاتی، بہرے کو شنوائی دے دیتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قوم بِإِذْنِ ربک کی، اپنے رب کے اذن سے اٹھ جاتا، وہ زندہ ہو جاتا۔ تو جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات۔ اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی سب عجم، عجمی کہتے ہیں بے زبان کو، یعنی ان کا یہ جانو کی طرح، یعنی ان کی کوئی زبان نہیں ہے، ہم لوگ عرب ہیں، ہم عربی بولتے ہیں، باقی عجم ہے۔ اور دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ، تلوار ایسی چلاتے تھے، نسلوں میں کچھ تو کچھ ساتھ چلتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی، بہت لڑتے تھے، جنگیں کرتے رہتے تھے۔ خود ہی پھر انہوں نے قانون بنایا کہ ہم سال میں 4 مہینے نہیں لڑیں گے تاکہ نسلیں ختم نہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے جیسے ہی ان کے وہاں کے زمانے کا زور دیکھا تو عربوں کے 2 باتوں کا زور، ایک ان کی زبان کہ عربی بولتے ہیں، دوسرے ان کی تلوار۔ تو اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 معجزات عطا کیے۔ عربوں کی زبان کا جواب قرآن کریم کی شکل میں دیا، اور ان کی تلوار کا جواب علی ابن ابی طالب کی شکل میں دیا۔ جس طرح سے قرآن لاجواب ہے ویسے بھی علی بھی لاجواب ہے، جیسے قرآن بے نظیر ہے ویسے علی بھی بے نظیر ہے، جیسے قرآن کا آج تک کوئی بدل نہیں لا سکا ویسے آج تک علی کا بدل نہیں آ سکا۔ تو اب ان کی زبان یعنی وہی 27 حروف تہجی، الف سے لے کے یہ تک 27 ہیں عربی میں، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ تک 27 ہے، 27 حروف تہجی، الفابیٹیکل لیٹرز۔ تو اسی سے اللہ نے قرآن بنا دیا، کہا کہ تم شعر کہتے ہو جس کے نہ معنی ہوتا ہے نہ مفہوم ہوتا ہے، لغو گوئی ہوتی ہے، بس اچھے اچھے الفاظ ملا جلا کے، یہ عربی کا وہی شعر ہے۔ اور یہ جو میں نے کلام بھیجا ہے اسی قرآن کو، وہی تمہاری عربی سے بنا ہے۔ ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر۔ عربی میں کہتے ہیں نظم، یہ عربی سے لیا نظم یعنی تنظیم کر کے الفاظ کو مسجع مکفر لگا کے ردیف کافی ملا کے شعر بنا دینا، اسے کہتے ہیں نظم۔ نظم پوئمز انگلش میں کہتے ہیں، شاعری، نظم۔ اور نثر، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے، پروز اینڈ پوئمز۔ پوئمز نظم اور نثر جو ہے یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، نظم اور نثر۔ تو شاعری اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے۔ تو اب یہ پوئمز اینڈ پروز ہر زبان میں۔ اب وہ نظم کے عربی وہ عام کلام بھی کرتے تھے بڑا فصیح و بلیغ، اور پھر عربی جو بولتے تھے، جو شاعری کرتے تھے، وہ بھی نظم کی شکل میں۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی ہر زبان میں 2 چیزیں ہیں، لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں۔ علماء نے لکھا، علامہ سید مرتضی عسکری نے اپنی القرآن الکریم فی روایات المدرستین، اس میں لکھتے ہیں کہ ہر زبان میں 2 چیزیں، قرآن جو ہے وہ
نظم اور نثر عربی میں 3 ہے، نظم، نثر اور قرآن۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے وہی 27 حروف ملا کے قرآن بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو قرآن جو ہے قرآن ہے۔ تو اب جب اللہ نے اپنے رسول کو قرآن کریم دیا کہ ان کو آپ یہ قرآن سنائیں، یہ آپ کی رسالت پہ دلیل ہے، دلیل کے طور پہ انہیں کہ آپ کی رسالت، کی قیامت تک آپ کی رسالت باقی رہنے والی ہے، تو پھر قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پھر اہل بیت بھی قرآن، اب اس لیے رسول خدا نے فرمایا میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو قیامت تک قرآن و اہل بیت باقی رہیں گے۔ تو اب قرآن آج صرف قرآن پہ، تو اب اس زمانے میں یعنی اعجاز، قرآن زندہ معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی عقلیں عاجز ہوں اس جیسا لانے سے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ عاجز عربی کا لفظ ہے، عاجز ہوں یعنی incapable of bringing alike، اس جیسی کوئی شے لانے سے عاجز ہوں، ان میں صلاحیت ہی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو اب قرآن اور اہل بیت معجزہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حقانیت، ان کی رسالت پہ دلیل کے طور پہ۔ تو اب قرآن کریم 114 سوروں پہ مشتمل ہے۔ اللہ نے 114 سورے نازل کیے، اللہ نے قرآن بھی 1 اور 14 پہ وہ سوار رکھا ہے، قرآن بھی بغیر 1 اور 14 سے خالی نہیں۔ تو 114 سورے، اور یہ جو موجودہ تنظیم ہم نے اس دن عرض کیا تھا کہ یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن نہیں کہا، یہ نہیں کہ قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، کہ اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب کہتے ہی مکتوب کو ہیں، جو مکتوب ہو وہ کتاب کہلاتی ہے، لکھی ہوئی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب وہ سب سننے والے جو صحابہ تھے زیادہ تر تقریباً سب عرب تھے، انہوں نے کہا کہ کتاب کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں پتہ تھا کتاب چھوڑے جا رہے ہیں۔ جب وہی نازل ہوتی تو آپ لکھواتے، یا لکھیے یہ سورہ مکمل ہو گیا، یہ سورہ، اب یہ نیا سورہ آ گیا، بسم اللہ لکھ دیجیے۔ یہاں پہ واحد سورہ ہے سورہ توبہ، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن میں 114 دفعہ ہی بسم اللہ آئی ہے، سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں 2 دفعہ آئی ہے، ایک ابتدا میں اور ایک وسط میں۔ انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب ہدہد جناب سلیمان کا خط لے کے گیا ملکہ کے لیے، تو کہا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سے پہلے بھی موجود تھی، بسم اللہ، قرآن نہیں موجود تھا لیکن بسم اللہ موجود تھی۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا جو ہیں قرآن جو ہے وہ صحابہ نے جمع کیا، اور رسول خدا اپنے بعد خلیفہ بنا کے نہیں گئے۔ ارے بھائی 2 ہی تو چیزیں رسول خدا فرما رہے ہیں، میں 2 چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ تو خلیفہ بھی بنا گئے ہیں، امام بنا گئے، اور کتاب بھی مکمل اپنے اس میں شکل میں چھوڑ گئے۔ یہ موجودہ قرآن خود ترتیب کے لحاظ سے معجزہ ہے، اور پورا ایک مکمل سورے کی تلاوت ہر نماز میں واجب ہے۔ تو اگر کوئی سورہ مکمل نہ ہوتا تو اہل بیت بتا دیتے بھئی یہ سورہ نہ پڑھنا، یہ مکمل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا سورہ علم نشرح لک صدرک، سورہ انشرح یا شرح، سورہ انشرح اور سورہ ضحیٰ، یہ جب بھی پڑھو تو دونوں ساتھ پڑھنا ایک نماز میں، اور سورہ فیل اور قریش جب پڑھنا تو دونوں ساتھ پڑھنا۔ مکمل ہے لیکن رسول خدا ہمیشہ دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، دونوں کا مضمون مرتبط، فیل اور قریش۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء في الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من خوف وآمنهم من جوع۔ سورہ فیل یعنی بہرحال تو والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ یعنی اب یہ یعنی مختلف یہ سورے ہیں ان کو جو بتا، تو اب یہ سارے سورے مکمل ہیں، سورہ جمعہ، سورہ منافقون۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں چھوٹے والے سورے تو ہیں بڑے والے سوروں میں، نہیں، لیکن ترتیب قرآن کی بتا رہی ہے۔ رسول خدا نے ابتدا میں سارے طویل سورے رکھے ہیں اور اختتام پہ سارے چھوٹے چھوٹے سورے۔
اور پھر اختتام جب مکمل جمع کر دیا تو پھر کہا سب سے شروع میں قرآن کریم کے لکھ دینا سورہ فاتحہ، اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کے افتتاح کے طور پہ سورہ فاتحہ، جو کچھ مولا علی کہتے ہیں قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں۔ تو رسول خدا نے پورے کے پورے قرآن کو جمع کرنے کے بعد فاتحہ کو ابتدا میں اس لیے ایک دیباچے کے طور پہ رکھ دیا، ایک پریفس لکھا جاتا ہے نا کتاب کا، اس کتاب میں کیا کچھ ہے، تو اس کو سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اس لیے اس کو بالکل شروع میں رکھا فاتحۃ الکتاب کے طور پہ۔ پورا قرآن میں جاننا چاہتے ہو کیا وہ فاتحۃ الکتاب، دیباچہ۔ تو یہ ترتیب رسول خدا کی ہے۔ آج بھی بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عربی ادب کا مایہ ناز ادیب ہو، ماہر ہو، فصیح ہو، یعنی فصاحت و بلاغت کو جانتا ہو قرآن کی، یعنی عربی زبان کی، اس کو آپ قرآن کا کوئی سورہ دے دے کہ اس کو یہ ان آیات کو سب کو الگ الگ کر دیں، اس کو ان آیات کو وہ ترتیب دے دے جو قرآن کے سورہ کی ہے، کہ یہ آیت نمبر 1 2 3 4 7 سورہ فاتحہ کی، وہ ترتیب نہیں دے پائے گا۔ تو قرآن ترتیب کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ یہ جو صحیح بخاری میں کہ بھی پہلے خلیفہ نے جمع کیا، پھر کچھ روایات کہتی ہیں دوسرے خلیفہ نے، اور زیادہ تر روایات کہتی ہیں تیسرے خلیفہ نے جمع کیا، یہ ٹکراؤ، یہ تضاد بتا رہا ہے کہ صحابہ نے جمع نہیں کیا، خلفاء نے جمع نہیں کیا، یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جمع کر گئے تھے۔ اب یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس سے قرآن نازل ہوا۔ آیات سورے زیادہ تر جو ہیں مکی سورے، چھوٹے چھوٹے سورے تھے وہ آخر میں، سورہ فاتحہ مکی سورہ وہ ابتدا میں، سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوا، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، یعنی اب یہ پھر رعد ہے، ابراہیم ہے، حجر ہے، پھر نحل ہے، سورہ اسراء ہے جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، پھر سورہ کہف ہے، پھر مریم ہے، طٰہٰ، پھر انبیاء ہے، حج ہے، مؤمنون۔ تو یہ 23 سورہ میں نے گنا دی، اس کے بعد پھر 24، یعنی یہ اگر آپ تمام سوروں کو دیکھیں گے تو ان کی ترتیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ شان نزول یعنی تنزیلی ترتیب نہیں ہے کہ ان ترتیب سے آیا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دی اس کو کہ ان سوروں کو اس طرح سے رکھو، آیات کا بتایا یہ سورہ کی آیات ہیں، یہ مکمل سورہ، یہ سورہ، پھر یہ آیات سوروں کی ترتیب۔ تو اب یہ قرآن کریم کے تمام سورے ان کی ترتیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اب اگر ہم قرآن کو جس روح سے دیکھیں گے، اب معجزہ، اب یہ پورا کا پورا قرآن، اب اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو رسول خدا نے یہ قرآن لوگوں کو سنایا، لوگ پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا پیش کر رہے ہیں، کسی کلام شاعر کا بھی یہ خود بنا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، کیسے، کس کا کلام ہے؟ اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، بار بار کہتے تھے میرا نہیں ہے، ہر آدمی کریڈٹ لینا چاہتا ہے، میں نے کہا، یہ میں نے کر دیا، کہا نہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہی پریشان، اللہ کا کلام، اللہ، ہاں کہ دلیل کیا ہے؟ اللہ ہے، اس نے اپنا کلام بھیجا، یہ اس کا کلام ہے، میں اس کا رسول ہوں، اس کا پیغام لایا ہوں، ایک جبرائیل ہے فرشتہ جو لے کے آتا ہے میرے پاس۔ تو اللہ نے پھر چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میرے حبیب نے خود بنایا ہے، یہ کہیں اور سے لے کے آئے ہیں، لوگوں سے گھڑ رہے ہیں اس کو، تو تم اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، اگر لے آؤ گے تو پھر تم نے میرے حبیب کا جواب دے دیا اور ان کو شکست دے دی۔ تو کیا آپ کے خیال میں وہ اگر علمی جواب رکھتے ہوتے تو قرآن کا جواب نہ لے آتے؟ انہوں نے کوشش کی، نہیں لا سکے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکے۔ پھر اللہ نے اس کو آسان بنا دیا چیلنج کو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا لاؤ، سور جمع ہے سورہ کی، تو اب یہ کہا 10 سورے بنا لاؤ، 10 سورے میں مثلے، 10 سورے قرآن کے سوروں جیسے بنا لاؤ۔ کیا آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کوشش کرتے رہے، آخر میں اختتام پہ اللہ نے اس کو آسان بنا دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بنا لو، سورہ بقرہ بڑا طویل سورہ بھی، چھوٹے چھوٹے سورے بھی، سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ، اس جیسا ایک سورہ بنا لاؤ، جاؤ جا کے جہاں 7 معلقات، 7 بہترین جو قصیدے تھے عربوں کے وہ
خانہ کعبہ میں لٹکا گئے تھے. سال میں ایک دن میلہ ہوتا تھا عربوں کا، جہاں سارے عرب فصیح و بلیغ آتے، اپنے اپنے کلام سناتے اور شاعری کرتے. اور وہ تو بہرحال وہ ان میں سے جو بہترین اب تک زمانہ جاہلیت میں اشعار کہے گئے تھے، وہ ان میں سے 7 بہترین قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے لکھ کے. تو اب حبیب خدا نے کہا جا کے سورہ کو بھی وہاں پہ لکھ کے لگا دو. ظاہراً سورہ زلزال، بعض نے کہا ہے سورہ کوثر، ایک مرتبہ کچھ لوگ لکھ کے لے کے گئے. ایک شاعر تھا اس زمانے میں مکے میں، اس کا نام تھا شعشع، شین عین شین عین، شعشع نامی شاعر تھا. وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا. عصر کے بعد کہیں وہ اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے مکے میں نکلتا تھا، تو لوگ آتے اپنے اپنے کلام لکھوا کے لے کے آتے. کچھ لوگ خود لکھ لیتے تھے، بہت سے لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تھے وہ ان پڑھ، لیکن وہ شعر کہہ لیتے تھے. عرب ان پڑھ ہونے کے باوجود شعر کہہ لیتے تھے. تو کہا یہ جو ہے وہ ہمارا کلام شعشع کے پاس لے کے جاتے تھے، بھئی یہ شعشع اس کی تصحیح کر دو. وہ پڑھتا اور اس کے بعد پھر تصحیح کر دیتا کہ ہاں یہ اس میں یہ غلطیاں، اغلاط نکالتا. تو ایک دن لوگوں نے سورہ کوثر لکھوایا، اس کو لے گئے، کہا کہ بھئی یہ شعشع. ایک آدمی نے اپنا کلام پیش کیا، دوسرے نے، تیسرے نے. وہ بولتا نہیں تھا، سال میں صرف ایک دن بولتا تھا، جس دن وہ میلہ لگتا تھا عربوں کا. اب صنادید عرب سب جمع ہے، انہوں نے سب نے جا کے کہا کہ کیا کریں، ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا علمی جواب نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس علمی جواب نہیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ لکھوایا اور شعشع کے سامنے، جہاں وہ ہاتھ میں قلم لے کے نکلتا تھا گھر سے باہر، بولتا نہیں تھا، بس جلدی جلدی اسی پہ پڑھتا، ایک دفعہ میں پڑھتا اور فوراً ساری غلطیاں نکال دیتا، اسی کاغذ پہ لکھ دیتا کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں ہر کلام کی، شاعروں کے کلام کی. تو ایک مرتبہ سورہ کوثر اس کے سامنے لے گا، کبھی یہ پڑھو، اس میں سے غلطیاں نکالو. اس نے پڑھا ایک دفعہ، قلم اٹھایا کہ لکھوں غلطیاں، پھر سوچنے لگا، پھر دوبارہ اس نے پڑھا. جب تیسری دفعہ اس نے اس سورہ کو پڑھا قرآن کے، اور وہ پریشان ہونے لگا کہ بھئی یہ مجھے اس میں کوئی غلطیاں نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی، میں کلام میں غلطیاں نکال نہیں پا رہا، یہ کلام. سوچتا رہا کچھ دیر. اس نے تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد کہا ما ھذا من کلام البشر. وہ جو پورے سال نہیں بولتا تھا بول اٹھا، کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، کسی خدا کا کلام ہے. وہ مشرکین تھے، وہ کبھی کسی خالق کا، کسی اللہ کا، یعنی اب وہ سمجھ گئے، انہوں نے کبھی ہم محمد کا جواب نہیں دے سکتے. شعشع تک نے مان لیا کہ اس کا جواب محمد کے جو قرآن ہے، اس کا جواب نہیں کسی کے پاس. قرآن ہے قراءت سے، جو پڑھ کے سنایا جائے وہ قرآن، جو لکھا ہوا وہ کتاب اللہ. تو اب جب وہ علمی جواب نہ دے سکے تو پھر مرنے مارنے پہ اتر آئے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. ابو سفیان کی سرپرستی میں سب نے منصوبہ بنایا اور کہا کہ بانٹ لو، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لو جو قتل کر دے، تاکہ پھر کس کس سے لڑتے پھریں گے مسلمان، یہ بنی ہاشم. تو اب یہ کیا ہوا کہ جب لوگوں کے پاس علمی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ دہشت گردی پہ اتر آتے ہیں، قتل و غارت پہ، سوئسائڈ بومبنگ پہ، ٹارگٹ کلنگ پہ. تو علمی جواب نہیں لا سکے. تو قرآن جو ہے وہ زندہ معجزہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا. اور کئی لوگوں نے بیٹھ کے کلام بنائے، جھوٹے سچے. ایک جیسے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکنے والی، بھڑکنے والی، اور تمہیں کیا معلوم بھڑکنے والی کیا. اور اس نے ایک آدمی نے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی، اور ہاتھی کیا، اور تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا. تو اب اس نے کہا کہ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، یہ فلاں یہ وہ. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بنایا تم نے. یعنی خود عرب متعجب تھے کہ بعض لوگوں نے جو سورہ بنانے کی کوشش کی، انہوں نے کوششیں کی اور لے کے آئے. مرحوم
آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی کی کتاب ہے اعجاز القرآن، 2 کتابیں ان کی قرآن پہ، دونوں ہی نایاب، دونوں ہی بہت مفید، بہت شاہکار ہے۔ ایک ہے البیان فی تفسیر القرآن کہ جس میں علوم قرآن پہ اور پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا اس کتاب کو انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ چاہتے تھے پورا قرآن کی تفسیر لکھیں لیکن نہیں لکھ پائے، بہرحال اس کی کیوں نہیں لکھی ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ دوسری اعجاز قرآن پہ، اور اس میں انہوں نے بہت سی دلیلیں دی، اور یہ جو لوگوں نے اس قسم کی چیزیں بنائی ہیں اس کے جوابات دیے کہ یہ قرآن کے سوروں کا جواب کیوں نہیں ہے۔ تو قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ زندہ معجزہ آج تک باقی ہے۔ اعجاز قرآن ایک پہلو ہے قرآن کا اعجاز، دوسرے اس کی اعجاز کس طرح سے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف فصاحت و بلاغت میں معجزہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، فصاحت و بلاغت میں بھی، اپنے معانی بیان بدی میں بھی، اور جو کچھ اس میں علوم آئے ہیں اس میں بھی، ہر پہلو، علم غیب کی جو خبریں دی ہیں، اللہ نے غیب کی خبریں دی کہ غلبت الروم من ادنی الارض، ان قریب روم جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا اپنی جو قریبی زمین ہے اس سے، یعنی ایران کا نہیں ہے، تو بارہ یعنی اب یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ علوم میں، بیان میں، اور اپنے نبی کو غیب کی خبریں بتانا کہ یہ اذا اسر النبی الی بعض ازواج، جو ہیں رسول خدا اپنے بعض ازواج کو اپنے راز بتا دیتے ہیں، وہ چیزیں قرآن میں جو کچھ ہے، یعنی کہ ان کے جو وہ فصاحت و بلاغت تھی عربوں کی، وہ اچھے الفاظ تھے یا بعض واہیات الفاظ بھی استعمال کرتے تھے وہ، لیکن سجے ہوئے لگتے تھے شاعری میں، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر کوئی بیان نہیں، لیکن وہی اللہ نے قرآن جو دیا وہ فصاحت و بلاغت کے اندر اپنے اندر گہرائی لیے ہوئے توحید بیان کر رہا ہے، عدل بیان کر رہا ہے، نبوت، گزشتہ انبیاء کی تاریخ، اور ہر طرح سے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ سادہ سی ایک مثال دوں فصاحت و بلاغت میں، کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں، 7 گائے کو کھا رہی، اور یہ ہوا وہ ہوا، اب اس نے کیا خواب سنایا ہوگا؟ بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اتنا لمبا چوڑا خواب سنایا، داستانیں سناتا رہا، میں نے ایسے خواب دیکھا، یہ وہ، مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے، مجھے کوئی ابھی رات کا وقت تھا، مجھے ابھی تعبیر چاہیے۔ وہاں جناب یوسف روتے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے جب پنجتن کا واسطہ دیا، چہاردہ معصومین کا واسطہ دیا، تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ آج ہی رات، اللہ کا کیا آج ہی رات کیسے رہائی مل جائے گی؟ وہ اللہ تو کارساز ہے، جو چاہے کر لے، لیکن اب تو جیل کا دروازہ بند ہو گیا، رات کی تاریکی، اللہ نے اس بادشاہ کو ایسا خواب دکھایا، اس کے ذہن میں آیا مجھے ابھی تعبیر چاہیے، وزیر کو بلا، اس کو بلا، کہا مجھے ابھی تعبیر چاہیے اس خواب کی مجھے۔ اس نے کہا ہاں، جب میں جیل میں تھا تو زندان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ خوابوں کی سچی تعبیر دیتا تھا، اسی نے مجھے دیکھا تھا ایک مرتبہ، ہم لوگوں نے سب نے خواب دیکھا، تو کہا کہ بھئی یہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، سولی پہ لٹکا دیا، اس کو دار پہ چڑھا دیا جائے گا، سولی لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے، اور تمہیں جو ہے وہ رہائی مل جائے گی، اور تم بادشاہ کے مقرب ہو جاؤ گے۔ اور اس سے کہیں کہہ دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ جیل طولانی ہو گئی جناب یوسف کی، کہ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس جو ہے مجھے ذکر کر دینا میرا کہ میں بے گناہ زندان میں ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سچی تعبیر دیتا ہے تو اس کو اسی وقت لے کے آؤ، ابھی تو رات ہے، وہ قاہرہ مصر میں باہر ہے، شہر سے باہر، اس کو زندان میں، کہا اسی وقت مجھے تعبیر چاہیے، اسے ابھی لے کے آؤ۔ اب وہ جناب یوسف سے اللہ کا وعدہ تھا کہ اب تم نے، اے یوسف، آپ نے اب 14 کا پنجتن پاک کا اور 14 معصومین کا واسطہ دیا، آپ کو اسی رات رہائی ملے گی، وہیں رہائی ملی، لے کے آئے گا۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق، اے سچے یوسف، تعبیر دیجیے۔ تو انہوں نے، اب وہ جو پورا جناب یوسف، واحد طولانی طویل سوروں میں واحد سورہ ہے، سورہ یوسف 12واں سورہ ہے، جو ایک ہی موضوع پہ ہے، جناب یوسف پہ، وإلا جتنے طولانی سورہ ہیں وہ الگ الگ موضوعات پہ ہیں، ایک واقعہ ختم کیا، دوسرا شروع ہوا، پیغام ہے، احکام ہے، سب کچھ ہے ایک ایک سورہ میں۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف کی ابتدا میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، یہ جو ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا۔ تو اب اس کو بہترین اللہ نے واقعہ کہا، کیوں؟ اس میں سب کچھ ہے، ماں باپ سے جدائی ہے، ان کی تڑپ ہے، باپ کا بیٹے کے لیے تڑپنا، جناب یوسف وہاں پہ زلیخا کا، بھائیوں کا حسد، سب کچھ وہاں داستان جو ہے اس میں سب یعنی پہلو معاشرے کے پائے جاتے ہیں۔ تو اب جناب
یوسف کو اسی رات وہ لائے اور کہا اے یوسف، اے صدیق، ہمیں خواب کی تعبیر دیجیے. تو جناب یوسف نے اب جب اس کا واقعہ لکھا بادشاہ کا، اللہ نے بادشاہ کا ذکر کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یعنی اس بادشاہ کا پورا خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں سنا دیا. یعنی اللہ نے اس خواب کو ایک آیت سے زیادہ اہمیت نہیں دی کہ بادشاہ کا خواب ہے، بس ایک آیت کی سے زیادہ اس کو وقت نہ دیا جائے. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت کہ جس کے اندر معانی، جس کے اندر مطالب، اس انداز سے اللہ نے سب کچھ بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ تعجب میں چلا جاتا ہے کہ کیا ہے. پرانے زمانے میں قانون تھا عربوں کا، تو اس کے بدلے میں یعنی جو یہودی قانون تھا کہ العین، یعنی an eye for an eye، اور کیا ہے وہ کہ a limb for a limb، یعنی اس کے بدلے اس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، کبھی وہ بھی پیغام تو میں نے موسیٰ کو دیا تھا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو ہم نے قصاص میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَات، ہم نے قصاص میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے. قصاص ہی بس اتنے سے چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ نے پورا کا پورا قانون دے دیا. قصاص کا پورا ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر پورا کا پورا. تو قرآن کریم جو ہے وہ زندہ معجزہ ہے، اعجاز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. یہ قرآن جو ہے بغیر تحریف کے بعد، کیونکہ قرآن میں آیا تھا سورہ حجر کے اندر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جب ہم حفاظت کرنے والے تو اللہ نے حفاظت کی، وہ اب کسی کو بھی سبب بنا دے. اور جناب امیر علیہ السلام نے قرآن کے اتنے فضائل سنائے، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ جو قرآن میرے پاس ہے اس کے ہیں، تمہارے پاس جو قرآن ہے اس میں نہیں، یہی قرآن. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی نہیں، قرآن مولا نے اس لیے نہیں وہ دیا، وہ ترتیب کے نزول، یعنی آیات کے نزول کی ترتیب کے حساب سے آپ نے جمع کیا تھا کیونکہ آپ نے چاہتے تھے کہ 2 قرآن ہو جائے. ارے بھائی جب 2 نمازیں ہو گئیں، روزوں کے وقت الگ الگ ہو گئے، حج کے احکام الگ الگ ہو گئے، مولا کے زمانے میں ہو گئی تھی نمازیں الگ، کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے. کو مولا نے یہ نہیں کہا کہ چلیں نمازیں الگ الگ نہ ہو جائیں، تو چلیں بھائی نماز تو ہر روز 5 دفعہ پڑھنی ہے تو چلو میں بھی ہاتھ بندوا دوں. نہیں، شریعت کے معاملے کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ چلو نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اب یہ جو ہے بہرحال معاملات ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن جو ہے وہ آج تک تحریف سے پاک واحد کتاب ہے. اور اب دلیل کے طور پہ ابھی یہ جو برمنگھم یونیورسٹی کے اندر ایک قرآن کریم کا نسخہ ملا، اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی لے کے گئے اور دیکھا اور کہا کہ شاید اولڈسٹ قرآن کا نسخہ ہمارے پاس ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے. اگر الگ الگ قرآن ہوتے تو یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ کافر مشرک یہ ہمیں جینے نہ دیتے، فوراً اس کا نسخہ آؤٹ کرتے کہ یہ لو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرآن ہمیں مل گیا. probably dates back to BBC کی خبر تھی کہ we have found the oldest manuscript of the Holy Quran which probably dates back to the time of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی ہمیں رسول قرآن کا قدیمی ترین نسخہ مل گیا کہ جو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو، نہیں ہے تو ان کے فوراً بعد کے زمانے کا. تو یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں اگر 2 الگ الگ ہوتے، یہ آج موجودہ قرآن عربی اور اس کی عربی اور، تو یہ شور مچاتے، اتنا زیادہ طوفان کھڑا کرتے کہ لو تمہارا قرآن تحریف شدہ ہے، یہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، تو الگ الگ قرآن ہے. تو یہ وہی قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. اللہ کا بہت بڑا جو معجزہ قرآن، اس کا کلام اس نے آج ہم پہ نازل کیا، اپنے حبیب کو دیا. بہترین کتاب، بہترین نبی، بہترین امام ہمیں دی. ہم بہترین دین کے ماننے والے ہیں. بس بھئی 2 ربیع الاول گزر گئی. یہ 2 ربیع الاول جو ہے 2 روایات ہیں. ایک مرحوم سید علی آقا قاضی طباطبائی کی کہ وہ کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو مولا سجاد علیہ السلام بیویوں کے ساتھ اسیری کے بعد، رہائی کے بعد، جب شام سے چلے تو کربلا 40 پہ پہنچے، اور 40 کے بعد جب چلے تو 2 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے. ایک روایت کے مطابق، دوسری ہے کہ 8 ربیع الاول ہی کو پہنچے. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں کب پہنچے، ایک روایت ہے اور سید علی آقا قاضی طباطبائی نے اس کو لکھا کہ 2 ربیع الاول کو پہنچے تھے.
تو میں آج 2 ربیع الاول کے مجلس میں، یہ جو عشرہ مجالس ہے ہمارا، اس کی 5ویں مجلس ہے آج، اس میں اسیران کربلا کی کربلا سے مدینے واپسی کے چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بیبیاں چلیں مولا سجاد کے ساتھ، شام سے رہائی ملی، جب رہائی ملی تو سب بیبیاں رو رہی تھیں۔ آپ جانتے ہیں نا، قیدیوں کو رہائی ملتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بیبیوں کو رہائی ملی تو وہ رو رہی تھیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رہائی ملی بھی تو ایک تو زندان میں رونے نہیں دیا جاتا تھا، جب روتے تو انہیں تازیانے مارے جاتے، اور دوسرے جب رہائی ملی تو اب سب کو پتا تھا مدینے جائیں گے تو کیسے، نہ بھائی ساتھ ہے نہ بیٹے، سب مارے گئے، اور پھر زندان میں ایک بچی کی قبر کو چھوڑ کے بیویاں بہت زیادہ دکھی تھیں، رو رہی تھیں۔ بس بھئی 40 پہ کربلا آئیں، بیویاں کربلا آئیں، زیارت کی، روئیں بہت زیادہ، وہاں پہ 3 دن روتی رہیں، لیکن چلیں ایک مرتبہ 40 سے مدینے کی جانب۔ بشیر ابن جزلم، اور کچھ کہتے ہیں بشیر ابن نعمان، یعنی حضرت مختار کے چچا زاد بھائی، وہ لے کے آئے، کچھ کہتے ہیں بشیر ابن جزلم لے کے آئے۔ جب بشیر ابن جزلم کے ساتھ آئے مولا سجاد، بیبیاں آئیں، مدینے پہنچیں تو مدینے کے باہر رک گئے، اور اس وقت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے مرثیہ کہا مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات، ہم لوگ نانا کے شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم بڑے قسم پرسی کے عالم میں لٹے ہوئے شام سے آئے، ہمارے بھائی ہمارے بیٹے مارے گئے۔ بڑی عجیب و غریب حالت تھی۔ جب بیویاں آئیں، جب پہنچ گئیں تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے مدینے سے باہر قافلے کو روکا، کہا پھوپھی اماں ہمیں اس حالت میں مدینے والے جب دیکھیں گے، خصوصاً کچھ بیمار، تو شاید وہ کوئی ہمیں دیکھنے کے بعد مر نہ جائے، ہم فوراً نہیں جائیں گے مدینے میں۔ تو آپ نے فوراً ایک مرتبہ کہا بشیر جاؤ، جا کے پہلے اعلان کر دو کہ حسین ابن علی حسین مارے گئے ہیں۔ مدینے والوں کو پہلے بھی خبر مل چکی تھی، لیکن مدینے والے باور نہیں کر رہے تھے۔ ایک تو عصر عاشور میں جناب ام سلمہ نے خواب دیکھا، روتی ہوئی باہر نکلی، میں نے ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ننگے سر آئے، سر میں گرد پڑی ہوئی تھی، چہرے پہ آنسو بکھرے ہوئے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی؟ تو کہا میرا نواسا حسین مارا گیا۔ پھر اسی طرح سے کچھ پرندے آئے، اسی طرح سے مختلف لوگ، خبریں آتی رہیں، لیکن کوئی نہیں مان رہا تھا۔ اب جب یہ قافلہ آیا تو کہا کہ اس حالت میں ہم نہیں جائیں گے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں جب ہم واپس آئے، اسیری سے شام سے واپس آئے، تو ہمارے خاندان کی کوئی بیوی پہچاننے لائق نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ بشیر، جا کے پہلے اعلان کر دو کہ حسین مارے گئے۔ بشیر ابن جزلم نے آ کے اعلان کیا، میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ بشیر نے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اے یثرب والو، اب یہ جینے لائق نہیں رہا شہر، یہ رہنے لائق نہیں رہا، رسول کا نواسا قتل الحسین بکربلا، حسین ابن علی کربلا میں مارے گئے۔ بس بھئی جناب ام البنین کا طویل مکالمہ ہے بشیر سے کہ بی بی مولا کے ساتھ ہی گھر تھا جناب امیر کا، مسجد نبوی سے متصل جڑا ہوا، وہاں جناب ام البنین رہتی تھی۔ فوراً مسجد میں آئیں، برقع لیا، ہاتھ میں عصا، آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ کہا بشیر بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسا رسول حسین۔ بس بھی ایک مرتبہ بھی تعارف نہیں ہے، تو جناب تفصیل ہے مصائب میں بہت زیادہ، میں مختصر کر رہا ہوں کہ جناب ام البنین نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے مولا کا بی بی آپ کے، جب بعد میں پتہ چلا تو کہا کہ آپ کے بیٹے عباس اور آپ کے بیٹے بھی مارے گئے، کہا میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان، یہ بتا میرے مولا سرکار نہیں آپ کے مولا مارے گئے۔ بس بھئی جناب ام البنین رونے لگیں، تڑپنے لگیں سب۔ ایک مرتبہ
مدینے سے باہر بیبیاں جو تڑپ رہی تھیں مولا سجاد کے ساتھ چلیں. استقبال کے لیے حضرت محمد حنفیہ پہنچے، مولا علی کے فرزند، جناب عباس سے بڑے تھے، مولا حسین سے چھوٹے. ایک مرتبہ آنے کے بعد دیکھا کہ مولا عباس کا جو علم تھا جناب عباس کے ہاتھوں میں. ایک مرتبہ پرچم کو دیکھا، مولا سجاد علیہ السلام تھے، سر پہ سیاہ ماما. دیکھنے کے بعد کہا کہ این اخی الحسین. کسی نے جا کے جناب محمد حنفیہ کو بتایا تھا کہ مولا حسین مارے گئے، یہ مولا حسین کا قافلہ واپس آ گیا. تو انہوں نے پورا نہیں سنا، فوراً آئے، کہا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا قد قتل بکربلا. یا اماں چچا جان وہ کربلا میں مارے گئے. کہا حسین مارے گئے؟ عباس کہاں تھا؟ کہا قد قتل بکربلا، وہ بھی کربلا میں مارے گئے. کہا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اتنا بتا دو میری بہنیں علی و بطول کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں میرے بھائی حسین کے ساتھ گئی تھیں، وہ کہاں ہے؟ کہ چچا جان انہیں بازاروں میں لے جایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے گر گئے. وہاں جناب سید سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہ چچا جان گھر جا کے روئیں گے، ہمت کریں گھر چلیں. تو حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا، کہا کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہ چچا جان میں آپ کا بھتیجا سید سجاد. کہ سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ تو جناب سید سجاد نے کیا فرمایا ہوگا؟ چچا آپ نے صرف سنا آپ گھوڑے کی پشت سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد علیہ محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا حسین 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 یا حسین. زندہ نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندہ زندہ نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان. گئی نادان، زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان. وہ شام کے زندان میں سکینہ کا تڑپنا، وہ شام کے زندان میں سکینہ کا تڑپنا، وہ شام کے زندان میں سکینہ کا تڑپنا، وہ شام کے زندان میں سکینہ کا تڑپنا. تاریکی سے گھبرا کے وہ بچی کا بلکنا، تاریکی سے گھبرا کے وہ بچی کا بھلکنا. جب یاد کیا عشقوں کا
کہتی تھی سکینہ میرے بابا کو بلا دو، 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 رب کے لیے اماں علی اکبر کو بلا دو، رب کے لیے اماں علی اکبر کو بلا دو، کیوں آتے نہیں لینے مجھے میرے چچا جان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا، جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا، جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا، جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا، لپٹایا کلیجے سے سب احوال سنایا، لپٹایا کلیجے سے سب احوال سنایا، امت نے کیا نانا کی کس درجہ پریشان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، ناگاہ سکینہ پر چلی ظلم کی تلوار، ناگاہ سکینہ پہ چلی ظلم کی تلوار، ناگاہ سکینہ پر چلی ظلم کی تلوار، ناگاہ سکینہ پہ چلی ظلم کی تلوار، زندہ میں نمودار ہوا شمر ستمگار، زندہ میں نمودار ہوا شمر ستمگار، اور چھین سکینہ سے سرے سرور ذیشان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، سر پیٹ کے یوں کہنے لگی مادر مستر، 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 ہائے ہائے میری بچی میرے سر پر نہیں چادر، ہائے ہائے میری بچی میرے سر پر نہیں چادر، کس طرح سے دکھیا میں کروں کفن کا سامان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، مجلس میں سکینہ کے لیے شور و بکا ہے، مجلس میں سکینہ کے لیے شور و بکا ہے، مجلس میں سکینہ کے لیے شور و بکا ہے، مجلس میں سکینہ کے لیے شور و بکا ہے، عباس دعا مانگ لو یہ وقت دعا ہے، عباس دعا مانگ لو یہ وقت دعا ہے، جو دل میں تمہارے ہیں وہ سب پورے اور مان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان، یا حسین 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 یا حسین، ایک
حشر ہوا شام کے زندان میں برپا، غسالہ نے جب زینب و کلثوم سے پوچھا، کیوں چھٹتا نہیں جسم سے چپکا ہوا کرتا، زخموں کا تھا نوحہ تیری میت پہ سکینہ، خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ، خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ، خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ، حشر ہوا شام کے زندان میں برپا، غسالہ نے جب زینب و کلثوم سے پوچھا، کیوں چھٹتا نہیں جسم سے چپکا ہوا کرتا، زخموں کا تھا نوحہ تیری میت پہ سکینہ، خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ، خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ، اب چین سے تم سوگی سب روئیں گے بی بی، اب کون خبر لے گا سکینہ تیری ماں کی، جائے گی کبھی دل سے نہ اب یاد تمہاری، زندان میں اب تم کو کہاں پائیں گے قیدی، مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے قیدی، مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے قیدی، مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے قیدی، لوٹا دے میرے لال مجھے میری امانت، سجاتی تیرے حال پر ہوتی ہے مصیبت، یہ کہہ کے رکھی قبر میں بیمار نے میت، جتنے بھی ہیں یہ زخم چھپا لیجیے بی بی، بابا سے شکایت نہ میری کیجیے بی بی، بابا سے شکایت نہ میری کیجیے بی بی، بابا سے شکایت نہ میری کیجیے بی بی، آئی در و دیوار سے ماتم کی صدائیں، ماں لینے لگی قبر سکینہ کی بلائیں، ماں پھوپھیاں تیری فاتحہ اب کس پہ دلائیں، اب پاس اسیروں کے بچا کچھ بھی نہیں ہے، ان آنکھوں میں اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان آنکھوں میں اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان آنکھوں میں اشکوں کے سوا
کچھ بھی نہیں ہے. حشر ہوا شام کے زندان میں برپا. سالہ نے جب زینب کلثوم سے پوچھا کیوں چھٹتا نہیں جسم سے چپکا ہوا کرتا. زخموں کا تھا نوحہ تیری میت پہ سکینہ. خود لاتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ. خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ. خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ. خود روتی ہے غربت تیری غربت پہ سکینہ. یا حسین 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 یا حسین. میں اگر وہاں ہوتا، 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 میں اگر وہاں ہوتا. آپ کی جگہ اپنا میں گلا کٹا دیتا. اپنے خون کا ایک ایک قطرہ میں بہا دیتا. زندگی کا سرمایہ آپ پر لٹا دیتا. عزم و حوصلہ اپنا دشت میں دکھا دیتا. عزم و حوصلہ اپنا دشت میں دکھا دیتا. میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا. نہر پر میرا بازو کاش کٹ گیا ہوتا. نیزہ میرے سینے پر ظلم کا لگا ہوتا. حرملا کے ناوک سے حلق بھی چدا ہوگا. کربلا کے دامن میں بھی سو رہا ہوتا. کربلا کے دامن میں بھی سو رہا ہوتا. میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا. خاک کربلا کو میں آنکھوں سے لگا دیتا. اپنی جان دے دیتا، آپ کو بچا لیتا. بڑھ کے گرم ریتی سے آپ کو اٹھا لیتا. فاطمہ سے جنت میں اس کا میں صلہ لیتا. فاطمہ سے جنت میں اس کا میں صلہ لیتا. میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا. سائے کی طرح مولا ساتھ آپ کے رہتا. آپ کی ہی نصرت میں پہلے خون میرا بہتا. ہر ستم اٹھا لیتا، ہر جفا کو میں سہتا. اپنے خون کا قطرہ بار بار یہ کہتا، میرے
قطرہ بار بار یہ کہتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، اپنی پلک راہوں میں آپ کی بچھا دیتا، اپنی پلک راہوں میں آپ کی بچھا دیتا، زخمی جسم پر مرہم آپ کے لگا دیتا، دھڑکنوں کو اپنی میں آپ پر لٹا دیتا، اپنے سر کو نیزے پر بڑھ کے میں چڑھا دیتا، اپنے سر کو نیزے پر بڑھ کے میں چڑھا دیتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا، اب تو یوں گزرتی ہے میری زندگی توقیر، چھائی رہتی ہے ہر دم مجھ پہ بے خودی توقیر، دور ہو گئی مجھ سے اب ہنسی خوشی توقیر، لب پہ ہے تجانی کے نوحہ بس یہی توقیر، لب پہ ہے تجانی کے نوحہ بس یہی توقیر، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں حسین، میں اگر وہاں ہوتا، میں اگر وہاں ہوتا۔ انجمن فروغیزہ کے تمام ممبران شکر گزار ہیں ان تمام شخصیات کی جو مسلسل اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک ہم ہیں اور اپنا نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور دعائے صحت کی اپیل ہے مشہور معروف نوح خان جناب کاشف رضا جعفری صاحب کے لیے، جناب خلیق کاظمی صاحب کے لیے، جناب نثار حیدر کاظمی صاحب اور تمام جملہ مومنین و مومنات جو علیل ہیں۔ ہم بیمار کربلا کے صدقے میں دعا گو ہیں کہ مولا پاک انہیں جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے، اور جو شخصیات ہمارے ساتھ گزشتہ سال تک اس پرسے میں شریک غم رہیں اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے، بالخصوص مولانا قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب، حضرت علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، رجب علی اسیریہ، اکبر رحمانی، رہبر عباس، رضا کاظمی اور مرحومہ سیما نقوی صاحبہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیے۔ بحق محمد و آل محمد، اللہ رب کریم انہیں اپنے درجات میں بلند مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی چھٹی مجلس اعزا کل منعقد ہوگی، اور اس میں سلام گزار ہوں گے جناب علی رضوی سچے، عباس لال جی اور تیجانی برادرز، اور خطابت خطیب عالم اسلام حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب قبلہ، جبکہ نوخانی عالمی شہرت یافتہ نوخان جناب فرحان علی وارث صاحب، تیجانی برادرز اور حسن عباس صاحب پیش کریں گے۔ الوداع 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 ہے حسین۔